السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 54 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراغی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مرتدین کے متعلق پیشن گوئی ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اکثر قبائل عرب نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی کامیابی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ تھیں۔ اب چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھر ڈاؤن ہو جائے گا اور کفر کا غلبہ ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ارتداد کیا، یعنی دین سے پھر گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ان تمام قبائل نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لشکر اسامہ کو بھی بھیجنا تھا، اور یہ ساری مشکلات تھیں جو ابو بکر صدیق کو درپیش تھیں۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پھرنا چاہتا ہے پھر جائے، اللہ اس کی جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو مومنوں کے لیے نرم دل اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی مراد ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کل بڑی ڈیٹیل میں پڑھا کہ کیا کیا دشواریاں لاحق تھیں اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ کے مدد سے ابو بکر صدیق ان مشکلات سے نکل پائے تھے۔ آج کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 55۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ مومنوں کو صرف اللہ اور رسول کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد سچے مومنوں کو جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، کیونکہ انسان حدیث کے مطابق انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو جو اس طرح کی ہماری دوستی ہوگی ویسا ہی پھر ہمارا بھی عمل ڈھل جائے گا۔ تو مومنوں کو ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہی دوستی رکھنی چاہیے جو ان کے ایمان اور عمل میں تقویت بخشیں۔ آیت نمبر 56۔ فَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِذَا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو شخص اللہ کو، اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے، وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ غلبہ صرف سچے مومنوں کا ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان کے حقیقی خیر خواہ صرف وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں جو سچے مسلمان ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ کفار کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے، ان کے معاشی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے۔ فتح خیبر میں اموال غنیمت میں کھجوروں کے بہت سے درخت مسلمانوں کے حصے میں آئے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو سیر ہو کر کھانے کو کھجوریں ملی، اور مہاجروں نے انصار کے وہ کھجوروں کے درخت واپس کیے جن میں وہ محنت کرتے تھے، اور عوضاً نے طور پر یعنی معاوضے کے طور پر نصف پیداوار لیا کرتے تھے۔ سیاسی حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ تمام اہل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے یا کفر غالب آتا ہے۔ یہود و مشرکین، عیسائی اور دیگر قبائل عرب سب نے مل کر مسلمانوں کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بطور تسلی یہ یقین دلا رہے ہیں کہ کفار سے دوستانہ مراسم رکھنے سے پوری طرح بچو، اور دوستی اور محبت صرف ان لوگوں سے رکھو جو اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے احکامات بجا لانے والے سچے مسلمان ہیں، اور کامیابی اور غلبہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 57۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو،
جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے کافروں میں سے ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کافروں، منافقوں اور اہل کتاب سب سے دوستی کی ممانت ہے۔ اس آیت میں بار بار مسلمانوں کو اس بات کی مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے کافر و مشرک، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کی آیات کا اور اللہ کے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں سے کسی سے کبھی دوستی نہ گانٹو، ایسے لوگ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں سے متعلق احکام پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ جہاں یہ لوگ ایسی مجلسیں لگائیں، ان خرافات میں مشغول ہو، وہاں تم ہرگز نہ بیٹھا کرو، الا یہ کہ تم میں اتنی قوت ہو کہ تم ان کو زور بازو یا دلیل کی قوت سے روکنے کی کوشش کرو۔ پھر آیت نمبر 58 میں فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا لَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور شغل بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ تو اذان کا مذاق اڑانے والے اور ابو محذورہ، اذان مسلمانوں کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ اعلان ہی دراصل تمام کافروں، خواہ و مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، سب کے لیے دکھتی رگ تھا، کیونکہ مشرکین تو صرف اللہ کے لیے الہ ہونے کے قائل ہی نہیں تھے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اسی طرح یہود و نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، اور یہی کلمات دراصل ان کے اور مسلمانوں کے درمیان باعث نزاع اور موجب جنگ بنے ہوئے تھے۔ پھر دن میں جب 5 بار یہ بانگے دہل انہی کلمات کا اعلان کیا جاتا تو وہ سیخ پا ہو جاتے اور اللہ کا، اس کے رسول کا اور مسلمانوں سب کا مذاق اڑاتے اور پھپتیاں کسنے لگتے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات سنتا تو کہتا قد حرق الکاذب، جھوٹا جل کر تباہ ہو۔ بدعا کے یہ کلمات دراصل اس کے دل کی جلن کا مظہر تھے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات ایک لڑکی اس کے گھر میں آگ لے کر آئی، وہ اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے، نادانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری اس کے گھر سے گر گئی، جس سے سارا گھر اور گھر والے بھی جل گئے۔ اس طرح اللہ نے اس کی بدعا کو اسی کے حق میں سچ کر دکھایا، اس کا قول سچا ہو گیا اور جو جھوٹا تھا وہ واقعی جل گیا۔ سچ ہے چاکن راج چا درپیش۔ نیز ایک اور واقعہ بھی صحیح روایات میں منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا محذورہ بھی شامل تھے، ابو محذورہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلوایا اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو معذورہ کے دل میں اللہ نے اسلام ڈال دیا، خوش آواز تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ کی قدرت جو ہے وہ نقل اصل بن گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مؤذن بھی چنوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھائی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آیت نمبر 59 قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے محبت رکھتے، یہود کو مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام سے اصل میں یہ بیر تھا کہ نبی آخر الزماں ان یہود ہی سے کیوں مبعوث نہیں ہوا۔ یہ بات وہ علل اعلان تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس کے علاوہ اپنے دل کی جلن اور بڑاس نکالنے کے لیے پیغمبر اسلام کو طرح طرح سے مطعون کرتے اور انہیں دکھ پہنچاتے رہتے۔ ان کی اصل تکلیف کا بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جواب دیا کہ نبوت کے تم اجارہ دار نہیں ہو، کہ جتنی بھی بدعہدیاں تم کرتے ہو اور کرتے جاؤ، اور نبوت بہرحال تمہارے ہی خاندان میں رہے،
نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے مناسب سمجھتا ہے دے دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان یہود سے بھلا پوچھو تو کہ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مستقل طور پر ہم سے دعوت پر اتر آئے ہو؟ ہم تو تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور انجیل پر بھی، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس لحاظ سے چاہیے یہ تھا کہ ہم تم سے دعوت رکھتے، کیونکہ تم نہ قرآن پر ایمان لاتے اور نہ مجھ پر، لیکن یہاں معاملہ بالکل ہی اس کے برعکس تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی برتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہود جو بندر اور سور بنائے گئے، یعنی تمہارے اسلاف تم سے بھی گئے گزرے تھے، بارہا انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہو چکا۔ پھر کچھ ایسے بد کردار بھی تھے جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے بجائے اللہ کی نافرمان طاقتوں کی فرما برداری کی، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے گئے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے اور کراتے رہے۔ یعنی تمہاری اپنی بدعمالیوں کی تو حد نہیں۔ اس پر مزید ڈٹائی یہ دکھا رہے ہو کہ اگر کوئی دوسرا اللہ پر ایمان لا کر سچی دینداری اور اچھے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ تو یہاں پر آج کی آیات میں ہم نے پھر یعنی کل کے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بات کی کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں یا یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، بلکہ سچے مومنوں کو دوست بنانا چاہیے، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ نہ صرف ہمارے دین کو سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا جو دین اور دین کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوں، اور جو اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہوں، ایسے لوگوں سے بھی جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا گیا کہ یہود کو آپ ان مسلمانوں سے کیا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہی حسد اور بغض تھا کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آبا کی بات کی کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سبت کا قانون توڑنے کی وجہ سے ان کی ایک بستی کے لوگوں کو جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا تھا، اور خنازیر کا ذکر یعنی سور کا ذکر یہیں پہ آیا ہے۔ تو اس میں تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی ان کی حرکتیں جو ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی حرکتیں اور ان کے کردار اور اعمال جو ہے وہ بندر اور سور جیسے ہو چکے ہیں، یعنی انہی کی جیسی بے حیائی، بے غیرتی، نافرمانی جو ہے وہ لوگوں میں آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔